اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والآل وصحبہ ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر محمود سلیم نوری آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے بہت ہی امپورٹنٹ اور روزمرہ ہر دوسرے تیسرے افراد سے اس کا تعلق ہے، اور یہ وہ بیماری ہے جو تکلیف ہے جو 70 سال 75 سال کی عمر میں لاحق ہوا کرتی تھی، لیکن اب 2023 ایک ایسا وقت ہے کہ کھانے پینے کے حوالے سے اور آب و ہوا کے حوالے سے اور صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے مہنگائی، ڈپریشن، ہماری باڈی میں ٹوٹ پھوٹ کا جو عمل ہے جو پہلے 70 سال میں ہوا کرتا تھا وہ اب 35 سال کے بعد شروع ہوتا نظر آ رہا ہے اور کثرت سے نظر آ رہا ہے۔ جب یہ ہمارے یہاں لوگ آتے ہیں تو اکثر وہ شکایت کرتے ہیں، اور عمر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ان کی کسی کی عمر 38 سال تو کسی کی 36 سال، لیکن تکالیف اٹھنے بیٹھنے میں چلنے پھرنے میں ایسی ہوتی ہے کہ جیسے پتہ نہیں 70-75 سال کا کوئی شخص ہے۔ تو ہمارے یہاں شہری زندگی میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور ہمارے جو گاؤں دیہات ہیں اور وہ علاقے ہیں کہ جہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوا میں ملاوٹ نہ ہونے کے برابر ہے، غذا جو ہے وہ خالص ہے، صاف پانی جو ہے وہ پودوں میں پڑتا ہے، درختوں میں پڑتا ہے، اور ان کی اپنی سبزی ہے، اور ان کے نشو و نما کے لیے خالص چیزیں بہت زیادہ میسر ہیں۔ دودھ کا استعمال کر پاتے ہیں، ضروری ہے وہاں، کیونکہ یہاں چارہ ہی اتنا مہنگا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جانور رکھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، اور جانور اتنے مہنگے ہیں یہاں، تو یہ ساری صورتحال ہے کہ ہمیں ضروری جو ہمارے لیے ایک غذا ہے جسے دودھ کہتے ہیں، پھر اس کے ساتھ دہی منسلک ہے، اصلی گھی منسلک ہے، وہ سب شہری زندگی میں میسر نہیں آ سکتی۔ اور اب تو عالم یہ ہے کہ ہم جب دودھ لینے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ دودھ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ پانی میں دودھ ملایا گیا ہے یا دودھ میں پانی ملایا گیا ہے، اور گرم کرنے کے بعد تو ہم پہلے سے تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ اس کے اوپر جو ملائی جمے گی وہ ہم کھائیں گے، اور وہ دوسرا کہتا نہیں ہم کھائیں گے، اور جب وہ دودھ گرم ہو کے ٹھنڈا ہوتا ہے تو ملائی نام کی چیز ہی نہیں ہوتی، پانی میں تو ملائی نہیں جمتی ہے۔ تو یہ جب ہمارے جسم میں اس طرح کی جو پروٹینز والی چیزیں نہیں پہنچیں گی اور خالص غذائیں نہیں پہنچیں گی تو ہمارا جو سسٹم ہے وہ ظاہر ہے کہ ڈیمیج ہو جائے گا، اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل تیز ہو جائے گا، اور ہماری باڈی کو جو ضروری چکناہٹ چاہیے خاص طور پہ جوڑوں کے لیے اور پٹھوں کے لیے، اور ہمارے پٹھوں میں جو چیزیں لچک پیدا کرتی ہیں، اور وہ لچک بنانے والے جو غذائیں ہیں جب وہ نہیں ہمیں استعمال میں آئیں گی تو پھر لچک پیدا کرنے والی جو بھی ہمارے پٹھوں میں ضرورت ہے، جو نمی ہے وہ نہیں ہوگی، تو پھر تو خشکی آئے گی پوری باڈی میں، اور وہ خشکی کے اثر سے ظاہر ہے کہ پھر انسان کمزور ہو جائے گا، پٹھے کمزور ہو جائیں گے، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا نماز پڑھنا ہر ایک چیز جو ہے ہمارے لیے تکلیف کا باعث ہوگی۔ میڈیکل سائنس کی بہترین ترقیاں ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ترقی کو عروج بخشے، لیکن یہ ابھی ہماری دعا ہے کہ امید پر ہی دنیا قائم ہے، باقی اس پہ کوئی خاطر خواہ کام ابھی تک نظر نہیں آ رہا، بس پین کلر بنا دیا گیا ہے،
صبح دوپہر شام آپ پین کلر کھاتے رہیں، اور اس کے بعد جو ہے جب اس سے بھی کنٹرول نہیں ہوتا تو جناب کوئی برانڈیڈ بتائیں کوئی ایسی چیز، تو وہ پھر ایسی چیزیں جو مضر صحت اس میں جو ہے دوائیاں ملی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمارے اعصاب کو ڈیمیج کر دیتی ہیں، بری طرح ڈیمیج کر دیتی ہیں۔ وہ اسٹرائڈ کہلانے والی جو مضر صحت چیزیں، بینڈ چیزیں، وہ درد کی گولیوں میں ملا رہے ہوتے ہیں، اور حکیم حضرات جو ہیں وہ چار چار قسم کی درد کی دواؤں کو مکس کر کے اور ہربل کا نام دے کے وہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگوں کے پاس چونکہ اٹھنے بیٹھنے کے لیے یہی ایک ذریعہ رہتا ہے پین کلر، تو بس وہ کبھی کہیں سے 2 ڈبی لے لی، کہیں سے 4 ڈبی لے لی، کہیں سے کچھ کر کے گزارا چلا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے معدے کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے جو سانس کے نظام کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، آپ کے جگر کو بھی ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہیں، آنتوں میں خشکی کر رہی ہوتی ہیں، نئے مسائل بھی جنم لے رہے ہوتے ہیں ساتھ کے ساتھ، اور جو تکلیف ہے وہ اپنی جگہ پر قائم ہوتی ہے اور دن بدن بڑھتی چلے جاتی ہے۔ کیلشیم اور دیگر دوسری چیزیں بہت، اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں ہڈی پٹھوں کے، تو انہوں نے بس یہی چیزیں لکھ دی ہوتی ہیں اور بس آپ اس کو کھائیں۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ علاج تو ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ کامل طریقہ پر یہ علاج رائج نہیں ہے، اور کامل طریقے پر علاج کا آغاز ہوا ہے اور نہ اس کے انجام کی اچھی امیدیں رکھی جا سکتی ہیں۔ تو اور پھر یہ جو معاملات ہمارے لیے پیچیدگی کے چل رہے ہیں، اسے بھی تو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ سبزیوں میں گندا پانی ڈال رہے ہیں، نالے کا پانی ڈال رہے ہیں، اور جناب آٹے میں بھوسی ٹکڑے اور سڑا ہوا جو ہے وہ بھوسی ٹکڑے جو بالکل ہم بیچتے پھپھوندی لگی وہ بھی جناب میں ملاوٹ کے ساتھ آ جا رہی ہے، اور لال مرچی میں نہ جانے کیا ہر ایک چیز میں۔ تو ہمارے لیے یہ المیت تو اپنی جگہ ہے ہی، کیا کیا جائے، کس طرح جو ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیبل کیا جائے؟ تو ناظرین کرام، ہم ہومیوپیتھک پلیٹ فارم سے ان دوائیوں سے مدد لے سکتے ہیں جو ہمارے گلینڈ سسٹم کو اپنی دوائی قوت اور طاقت سے دوبارہ اسٹیبل کریں، اور وہ جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں خود ان کو اپنی نشو و نما رکھنا، بحال رکھنا مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہومیوپیتھک دوائیوں نے کوریج دیتی ہیں، ان کی رگوں میں جو رکاوٹ ہو رہی ہے، جو سکڑاؤ ہو جاتا ہے کمزوری کی وجہ سے، اس کو بحال کرتی ہے اور اس کی کارکردگی کو بہتر کرتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ ہے کہ ہمارے گلینڈ سسٹم 2-3 مہینے کے علاج سے وہ اپنی پروڈکشن شروع کر دیتے ہیں، اور جوڑوں میں نمی پیدا ہونے لگ جاتی ہے، پٹھوں میں ضروری لچک پیدا کرنے والی جو نمکیات ہیں اور جو سیرمز ہیں وہ بننے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے کوئی دعویٰ نہیں ہے، لیکن ہم خود حیران ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہومیوپیتھک بھی اللہ تعالیٰ کی ایک عنایت ہے۔ تو ہمارے پاس ایسے بھی پیشنٹ آئے ہیں جو گھٹنوں میں خلا کے نام سے انہیں بتایا گیا کہ سوائے آپریشن کے، اور وہ بھی کامیاب ہو یا نہ ہو اس پہ بھی کوئی جو ہے ہماری طرف سیورٹی نہیں ہے، تو بس یہ کہ دوائی صبح دوپہر شام پین کلر کی بھرمار ہے، اور اب لوگ ڈر کے مارے آپریشن نہیں کراتے۔ ایسے لوگ ہمارے پاس آئے ہیں تو ان کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بغیر آپریشن کے، ہم تو بھائی امریکہ کے ڈاکٹر سے اور اے او یا اے ای کیا، مجھے اتنا نہیں اس کے بارے میں معلوم، وہ ایک ہاسپٹل ہے ہاں اے او کلینک کے نام سے، بہت ہی مشہور، وہاں سب باہر کے ڈاکٹرز بتاتے ہیں، امریکہ کے پڑھے ہوئے ڈاکٹرز ہیں ناز آباد میں، اور وہاں سے بھی ہم نے علاج کرایا، 3 سال ہو گئے لیکن کچھ نہیں ہوا، اور اب انہوں نے بھی آپریشن ہمیں ڈکلیئر کر دیا، اور ہماری عمر زیادہ ہے تو آپریشن کے لیے بھی ہم نہیں اس کے لیے بھی رہ گئے۔ تو ہم نے جب کہا بھائی ہم 2-3 مہینے میں انشاءاللہ آپ کو کھڑے کرتے ہیں، تو وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے، لیکن اللہ کے فضل سے ہماری بہت زیادہ تسلی اور بہت زیادہ جو ہے وہ ہم نے انہیں جو ہے وہ اس طرف مجبور کیا کہ آپ برائے مہربانی دواؤں کو استعمال کر کے دیکھیں، تو وہ پھر پیشنٹ اللہ کے فضل سے اسٹیبل ہوئے، ان کا سسٹم گلینڈ سسٹم بحال کرنا اصل مقصد ہے، جادو کرنا تو مقصد ہے نہیں ہے، کیونکہ علاج معالجہ تو ہے، جادو تو نہیں ہے، کوئی یہ کہے ایک ہفتے میں ہم بالکل، تو ایسا نہیں ہے، میرے اپنے جو تجربے میں کم از کم بھی ہمیں 90 دن لگ جاتے ہیں اس قسم کے ٹپیکل کنڈیشن میں، تو پھر انشاءاللہ جو اس پیشنٹ کو جو ہے وہ جب اس کی نمکیات اور نمی اور ضروری اس کے گلینڈ سسٹم کو جو ہے وہ اس کی اغذیہ ملنے لگ جاتی ہیں اور وہ فعال ہونے لگتا ہے، اور اس کی کمزوری اور نسوں کا سکڑاؤ دور ہوتا ہے، تو وہ سارے سسٹم بحال ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہومیوپیتھک کو ایک خصوصی ہومیوپیتھک کوئی کیمیکل کا استعمال نہیں ہے، سب یہ ہے کہ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں بنتی ہیں، تو اللہ کے فضل سے ہڈی پٹھوں کی تکالیف میں ہمارے پاس جو گٹھیا کے بیمار ہیں تو وہ بالکل ایسے کہ مٹھی بند ہو گئی ہے، ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں، اور اللہ کے فضل سے انہیں بھی ریلیف ملا ہے،
تو یہ ایک ایسا طریقہ علاج ہے اس تکلیف میں جو عمومی طور پر تقریباً لوگ مبتلا ہیں۔ پھر خشکی کی وجہ سے مہروں کی پرابلمز بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں، وہ بھی ایلوپیتھک میں آپریشن ہی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں مہروں کا علاج معالجہ بھی خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، اور اللہ کے فضل سے بہت جلدی اس کے بھی رزلٹ آتے ہیں۔ ایسے پیشنٹ بھی آئے ہیں جو ہل بھی نہیں پا رہے تھے، جب ڈاکٹر سے کہا کہ بھئی ہم ہومیوپیتھک علاج کراتے ہیں تو انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے کہا یہ بیوقوفی والی باتیں نہ کریں، جتنی جلدی اس کا آپریشن کرا لیں، یہ کسی بھی دوا سے صحیح ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن وہ ان کا اعتقاد تھا، انہوں نے ہمیں فون کیا، بتایا۔ وہ ہماری ایک بوڑھی آپا تھیں، ہمارے علاقے میں رہتی تھیں، ہم انہیں خالہ خالہ کہتے تھے۔ انہوں نے فون کیا، بولے مجھے کہتی تھی بابا، کہتے تھے ڈاکٹر بابا آ جائیں آپ ذرا مجھے دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے دیکھا، میں نے یقین دلایا، اور اللہ کے فضل سے مہینہ ڈیڑھ کے علاج سے انہوں نے اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی ہے، اور ہومیوپیتھک دواؤں کا ایک شفائی اثر ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کی کرامت ہے، بس اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے یہاں جو جڑی بوٹیاں ہیں اور دوسری چیزیں ہیں جو شفائی اثر رکھتی ہیں، اس کے صحیح طریقہ علاج سے متعلق جو رہنمائی ہومیوپیتھک کو ملی ہے وہ کسی اور پیتھک کو نہیں ملی ہے۔ دوسرا، آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کا جو اپنا ایک مزاج ہے، اور وہ مزاج جو ہے بہتری کی طرف لے کر آتا ہے، اور وہ بنیادوں کو بہتر کر کے لے کر آتا ہے، ڈرا دھمکا کے، دھوس سے یا ٹائم پاس کرنے کے حوالے سے ایسا نہیں ہے۔ تو آپ حضرات اگر کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے اپنی ہڈی پٹھوں کے حوالے سے علاج معالجہ کروائیں تو میری یہ تجویز ہے کہ بہت بہتر ہے۔ اور اگر کوئی ایسا آپ کہیں کہ جی ہم نے تو کروایا، تو یہ ایک چیز دیکھ لیجیے گا کہ آپ کو جو ڈاکٹر علاج کر رہا ہے وہ آپ کو نمبر والی دوائی تو نہیں دے رہا، GH15 اور EM18 اور PQ19، یہ سب نہیں، یہ بینڈ دوائیاں ساری، اور یہ دوا ڈاکٹر کی نااہلی ہے کہ پیشنٹ سامنے ہے اور وہ جو ہے کمپنی کی دوائیاں استعمال کر رہا ہے، جو ڈاکٹر کو خود نہیں پتہ کہ اس میں کیا ہے، اور کمپنی نے جو بنائی ہے وہ خود تو کیسے بنا رہے ہیں کہ پتہ نہیں وہ مرد کھائے یا عورت کھائے، بچہ کھائے یا بوڑھا کھائے، پرانا مرض ہے یا نیا مرض ہے، پٹھوں کی کوئی پرابلم پرسنلی ہے یا گلینڈ سسٹم کی پرابلم ہے، ادروائز بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو قابل ڈاکٹر جو ہے وہ 2-4-10 منٹ کی ملاقات میں ہی طے کرتا ہے یا پھر ٹیسٹوں کے ذریعے معلومات کرتا ہے۔ لیکن کمپنی والے صرف اپنے پیسے کمانے کے لیے انہوں نے یہ دوائیاں بنا دی ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اگر ان دوائیوں سے لوگوں کو استفادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ قانونی طور پر جرم کرتے ہیں، اور انہیں محنت کی بھی ضرورت ہے، اور وہ قانونی طور پر جو ہے قانون کی نفی بھی کرتے ہیں۔ ان کو جو ہے اس معاملے میں سوچنا چاہیے، اور وہ جیسے ایلوپیتھک کی سائیڈ ایفیکٹ سے لوگ بچ کے ہومیوپیتھک کی طرف آتے ہیں، اور ہومیوپیتھک میں بھی اگر اسی طرح ہونا شروع ہو جائے تو پھر لوگوں کے پاس کوئی تیسری راہ نہیں ملتی ہے۔ مہربانی کریں وہ اپنے پیشے سے جو ہے وفا کریں، اور اللہ رسول کو جواب دہ ہونے کے حوالے سے اپنے آپ کو تیار کریں، اور خوب محنت کریں، اور علاج معالجے میں اپنے آپ کو اس لائق بنائیں کہ وہ لوگوں کو خدمت کر سکیں۔ کسی نمبر والے ڈاکٹر سے آپ فوراً بھاگیں، منع کریں جی مجھے نمبر والا دوا نہیں چاہیے، آپ اپنی تشخیص سے دوا دیں۔ اگر وہ آپ کو آرام پہنچ جاتا صحیح ہے، اور اگر قریب اطراف میں کسی یہ سمجھیں کہ وقت خفتہ آپ کو کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں مل پاتا، تو میں جو ہوں اپنی خدمت پیش کرنے کو تیار ہوں۔ میں اپنے تجربے سے جو ہو سکے گا انشاءاللہ آپ تک جو ہے وہ آپ کی بیماری کو دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہمیں اس فیلڈ سے 32 سال ہو گئے منسلک ہوئے، اور ہمیشہ اچھے نتیجوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے کہ آج ہم جو ہیں وہ یہ سب کہنے کے لیے اور آگے بڑھ کر اس بیماری کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں کہ جیسی بھی تکلیف ہو، جتنی پرانی بھی ہڈی اور پٹھے اور مہروں کی تکلیف ہو، ہم بالکل اس کے لیے علاج معالجے کے لیے تیار ہیں۔ بس آپ ہمیں رابطہ کرنا چاہیں، ہم کراچی میں ہی ہیں، 0315271996 ہمارا نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر بھی ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں اور ہمیں حال احوال جو ہے وہ بتائیں، انشاءاللہ اس کی کوئی نہ کوئی صورت علاج معالجے کی نکالتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ لوگ صرف سن کر اور آف کر دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ہم آپ کے لیے وقت بھی نکالتے ہیں اور آپ کے لیے بہت کچھ جمع بھی کرتے ہیں، اس کے لیے آپ صرف اتنا کریں کہ آپ لائک بھی کریں، سبسکرائب کا بٹن بھی دبائیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیں، تاکہ یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس کام میں شامل ہو جائیں اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہو اور آپ کی ہمارے ساتھ طرفداری بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔